پہلے کے لوگوں میں جو جذبہ ہوا کرتا تھا وہ جذبہ محمد مصطفیٰ کی عشق کا جذبہ ہوا کرتا تھا، محمد مصطفیٰ کی محبت کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں یاد رکھو، حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 118 جنگیں کی ہے۔ ان 118 جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی ایسا نہیں ہے جس جنگ میں آپ نے مات کھائی ہو، جس جنگ میں آپ نے شکست کھائی ہو، جس جنگ میں آپ ہار کر کے آئے ہو، کوئی بھی ایک ایسا جنگ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، او خالد بن ولید، کیا تمہارے پاس کون سا ہتھیار ہے، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے جس طاقت کی بنیاد پر 118 جنگوں کو آپ نے جیت لیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید جواب دیتے ہیں، او لوگو، تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ جتنی بھی جنگیں میں نے آج تک کی ہے، ساری جنگوں کو میں نے جو جیتا ہے، تم لوگ سوچتے ہو کہ یہ میرے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ میرے تلوار کی جھنکار ہے، یہ میرے تلوار کی طاقت ہے۔ تو لوگوں سنو، آج تک میں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہے وہ میرے تلوار کی طاقت رہی تھی، وہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں تھی، وہ میرے تلوار کی جھنکار نہیں تھی، بلکہ میں نے جتنی بھی جنگیں آج تک جیتی ہے سب مصطفیٰ کے عشق میں جیتی ہے۔ آج تک میں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہے مصطفیٰ سے محبت کرنے کی بنیاد پر میں نے جیتی ہے۔ اور صرف آخری پوائنٹ بتا کر اپنی جگہ انسانوں کے اندر جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اور بہت مشہور معروف شاعر ہے، اس نے کہا تھا، یقیناً بیت اقدس پر علم لہرائے۔ یہ ظالم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو ڈھا دیں گے؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیت المقدس کو ان ظالموں نے ڈھا دیا، لیکن یاد رکھو وہ نبیوں کا شہر ہے، نبیوں کا شہر، اس شہر میں کم سے کم 3000 نبی دفن ہے۔ بتاؤ جس شہر میں نبی دفن ہو اس شہر کو یہ ظالم مٹا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں مٹا سکتے۔ مسلمانوں، اسد اقبال کلکتوی نے کہا تھا کہ یقیناً بیت اقدس پر علم لہرائے گا اپنا۔ کیوں؟ صلاح الدین سا ہم لوگ بھی جذبہ لے کے بیٹھے ہیں، اور آج تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہیں ہر طرف حقارت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، لیکن یہ ظالم تمہیں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے پہلے ہی فرما دیا، مسلمانوں کے پاس ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کی بنیاد پر مسلمانوں کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے وجود کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جسے دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں ڈرا کرتے تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جسے دیکھ کر بڑے بڑے طاقتور تھراتے تھے، وہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کے بعد اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، ایسی بیمار ہو گئے جس بیمار کو مرض الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ میں شامل نہیں ہو پائے۔ عیسائیوں کا ایک جنرل ہے جس کا نام برنس ہے، اس نے مسلمانوں کے قافلے کو دیکھا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، مسلمانوں کا قافلہ رواں رواں ہے، مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے، مسلمانوں کا قافلہ اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ چلو اس قافلے کو گھیرا جائے، اس قافلے کو لوٹا جائے، اس قافلے کو مارا جائے، کیونکہ اس قافلے میں آج صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ جیسے اتنا کہا، سارے عیسائیوں نے حملہ کر دیا،
مسلمانوں کے قافلہ کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد جب گردن پر تلوار رکھی، تلوار رکھنے کے بعد اس برنس نے کہا تھا، اے مسلمانوں، تم تو کہتے ہو تمہارے نبی زندہ ہے، تم تو کہتے ہو تمہارے نبی زندہ ہے، اگر تمہارے نبی زندہ ہے بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے تمہارا نبی؟ اگر تمہارا نبی ہے تو وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا، تمہاری حفاظت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ جیسے اتنا کہا، کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، مرض الموت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس عیسائی جرنل نے جیسے اتنا کہا، کہنے کے بعد مارا اور سارا مال لوٹ لیا۔ جب وہ لوٹا ہوا قافلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں پہنچا، بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائی کا ایک جنرل ہے جس کا نام برنس ہے، اس برنس نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا ہے، قافلہ لوٹ گیا، سارا مال لے لیا، کوئی دقت نہیں، اس نے قتل کر دیا، کوئی دقت نہیں، اس نے بہت مارا، کوئی دقت نہیں، اس نے بہت چوٹ پہنچائی، کوئی دقت نہیں، لیکن آخر اس نے اپنے زبان سے ایک ایسا لفظ نکالا ہے، ایک ایسی بات نکالا ہے جس بات کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ ایک مسلمان کبھی اس بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارشاد فرمایا، بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ آخر اس نے کیا کہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی اتنا پوچھا، اس شخص نے جواب دیا کہ اے اللہ کے مشہور و معروف ولی، سنو سنو، جب ہم لوگ قافلہ لے کر جا رہے تھے، قافلہ راستے میں پہنچا، عیسائی کا جنرل برنس نے پکڑ لیا اور مسلمانوں کے گردن پر تلوار رکھی، اور اس نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد عربی کو، کہاں ہے محمد عربی؟ اگر وہ ہے تو کیوں نہیں آتا؟ تمہیں ہم سے کیوں نہیں بچاتا؟ تمہاری حفاظت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ جیسے اتنا سنا، سلطان صلاح الدین ایوبی موت کی بیماری میں مبتلا ہے، سوئے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور وہ تشناک غضبناک چہرہ بنایا اور کہا، اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے اتنی زندگی ضرور دے دینا، مجھے اس وقت تک موت نصیب نہ کرنا جب تک کہ میں اس گستاخ رسول برنس کا سر قلم نہ کر دوں، سر اڑا نہ دوں۔ جیسے ہی اتنا سنا، سارے لوگ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے سارے نے کہا آمین آمین۔ یاد رکھو، تاریخ میں آیا ہے 2.5 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تندرست ہوتے ہیں، اس بیماری سے نجات پاتے ہیں، رب نے ان کو اس بیماری سے شفا دی۔ فوراً آپ نے جہاد کے لیے بلایا، فوراً آپ نے جنگ کے لیے اعلان کیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، برنس بھی پکڑا گیا اور اس کے سارے لوگ پکڑے گئے، اس کے سارے لشکر پکڑے گئے۔ اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت آپ کو بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جو بھی قیدی گرفتار ہو کر آتا، سلطان صلاح الدین ایوبی اسے آزاد کر دیتے، اسے رہا کر دیتے، اسے چھوڑ دیتے۔ جیسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کو جیتا، مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہوئی، برنس کو پکڑ کر لایا گیا، اسی طرح اسی عادت کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دن بھی بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دیا، بہت سارے گرفتار شدہ قیدی کو آزاد کر دیا۔ آخر میں برنس کا نمبر آیا، جب برنس کا نمبر آیا
وہ آ کر کے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی، ہمیں آپ کی عادت کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں آپ کی عادت کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو بھی قید ہو کر آتا ہے آپ اسے رہا کر دیتے ہیں، آپ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ جیسے اتنا سلطان صلاح الدین ایوبی سے نے سنا، اس برنس نے کہا آپ مجھے بھی آزاد کر دے، آپ مجھے بھی بخش دے تاکہ میں اپنے گھر کو چلے جاؤں۔ تو سنو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا جملہ دیا تھا، سنو مسلمانوں کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں سنو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارشاد فرمایا اگر میں نے تجھے بخش دیا تو رب کا عذاب مجھے گرفتار کر لے گا، رب کا عذاب مجھے آ پڑے گا، رب کی عذاب سے میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ تیرے زبان سے وہ نازیبہ کلمات نکلے ہیں، وہ مکروہ بات نکلی ہے، وہ ناپسندیدہ جملے نکلے ہیں جس کو سننے کے بعد ایک مسلمان سر کٹوا سکتا ہے لیکن کبھی ایسا جملہ سننے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد ہے پرنس، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کے قافلہ سے کہا تھا کہاں ہے محمد، بلاؤ محمد کو، اگر وہ ہے تو کیوں نہیں آتا، تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتا، تمہیں مجھ سے کیوں نہیں بچاتا۔ یاد رکھ پرنس، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے یہ جملہ کہا تھا، آج محمد عربی نے تیرا سر قلم کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو بھی فوراً تلوار اٹھائی، اٹھانے کے بعد گردن پہ رکھی اور رکھنے کے بعد گردن کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی جذبہ ہونا چاہیے، مسلمان بیدار ہو جائے، اللہ ہمیں اور آپ کو کامیاب کر دے۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، علماء کو گواہ بنا کر اور آپ تمام سامعین کو گواہ بنا کر اور میری ماں اور بہنوں کو گواہ بنا کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ نعت شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔